اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا واهدنا به السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام بہنیں خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آپ میں سے بہت سے سسٹرز کی طرف سے یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ جو جتنے بھی مخارج ہیں انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں اس کو بتا دیا جائے، ایکسپلین کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے نوٹس بنانے آسان ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاص طور پر میں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ مخارج کو ہم الفابیٹیکل آرڈر میں لے کے نہیں چلوں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھوں گی کہ جو گروپ کے ساتھ جا رہی ہیں نا، ایز اے گروپ اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ پیورلی اردو میں کروں، انگلش کے ٹرمینالوجی استعمال نہ کروں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے ہم نون کو اور میم کو کور کریں گے، کیونکہ نون اینڈ میم غنہ لیٹرز ہیں، اور ان دونوں کے لیے آپ کی زبان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ نون کے لیے میری ٹپ جو ہے، میری زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر جو سامنے والے گمز ہیں، سامنے والے دانتوں کے مسوڑے ہیں، ان کو لگنے سے ادا ہوگی، اور اس میں زبان کی جو پوزیشن رہے گی وہ ٹپ میری اوپر اٹھے گی، لیکن پیچھے سے زبان میری ریلیکس رہے گی، ٹھیک ہے۔ میرا گلا جو ہے وہ کھلا رہے گا، زبان آگے سے بند ہو رہی ہے، مخرج پہ لگ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ساؤنڈ جو ہے وہ ناک میں سے نکل کے غنہ بن کے آ رہا ہے۔ اسی طرح میم کے لیے میں اپنے لپس کو جوائن کر رہی ہوں، اپنے لپس کو جو ہے، اپنے ہونٹوں کو ملا رہی ہوں آپس میں، اور اس میں ہو کیا رہا ہے کہ میری زبان بالکل ریلیکس ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نیچے والے دانتوں سے پیچھے ہٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریلیکس اپنی نارمل پوزیشن میں ہے، اور آگے سے ساؤنڈ جو ہے مخرج کا بلاک ہو رہا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے، مخرج بلاک ہو رہا ہے نا، تو وہ منہ سے جاتے ہوئے پیچھے سے نوز کیویٹی سے باہر غنہ بن کے آ رہا ہے۔ تو دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نون میں میری زبان کا مخرج جو ہے آگے سے اوپر مسوڑوں کو سامنے والے لگنے سے ادا ہو رہا ہے، تو اوپر آگے سے ٹپ اٹھ رہی ہے، جبکہ میم کے لیے میں صرف لپس کا استعمال کر رہی ہوں، اپنے ہونٹوں کا استعمال کر رہی ہوں، ان کو سافٹلی ملا رہی ہوں، تو اس وجہ سے وہ ساؤنڈ بلاک ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناک سے نکل رہا ہے۔ اگلا جو ہے فا ہے۔ فا کا مخرج کیا ہے، میرے اوپر والے جو دانت ہیں وہ میرے اندر جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے ویٹ حصے کو لگنے سے ادا ہوگا، بس اس میں زبان کی پوزیشن دیکھ لیجئے بالکل ریلیکس ہے، کیونکہ زبان کا یہ لیٹر ہی نہیں ہے، تو زبان اور گلے کی پوزیشن نارمل رہے گی، جس اوپر والے دانت اندر والا گیلا حصہ ہونٹ کا اس کو لگنے سے ادا ہوگی اف، اور اس میں کیا ہے، سافٹلی لگے گی، اور اس کا ساؤنڈ جو ہے اور سانس بھی چلتا رہے گا۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے، انہوں نے دو بتائی ہیں نا، سائڈس بتائی ہیں ہونٹوں کی، ایک تو فا ہے جو کہ انر لپس کا ہم یوز کرتے ہیں، لپس ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فار دا واو اینڈ دا میم اینڈ دا با ہم ہونٹوں کا باہر کا حصہ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں با کے لیے۔ با کے لیے بھی بیسیکلی میرا ڈرائی حصہ تو نہیں، نہ ہی میرا ویٹ والا اندر والا حصہ استعمال ہوتا ہے جو کہ فا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با کے لیے سافٹلی میں اپنے ہونٹوں کو ملاتی ہوں، جب ہونٹ میرے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میری زبان کی پوزیشن بالکل ریلیکس رہتی ہے، اس کو میں کچھ بھی نہیں کرتی،
میری زبان کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اب، دیٹس اٹ، وہ سافٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے ادا ہو رہا ہے، با با با۔ اسی طرح میم ہے، میم کے لیے ہونٹوں کو ملایا جاتا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے، ہونٹوں کو ملانے سے کیا ہوگا، مخرج میرا بلاک ہوگا، تو وہ پھر پیچھے سے جا کے، جیسے میں نے میم کا اور نون کا غنہ بتایا نا، ایگزیکٹلی سیم پوزیشن رہے گی اور ساؤنڈ جو ہے نوز سے نکلے گا۔ اسی طرح پوزیشن جو اگر ہم دیکھتے ہیں واؤ کے لیے، میری زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھے گا، کیونکہ نیچر آف دا ساؤنڈ، جب میں واؤ کو پروناؤنس کروں گی نا، واؤ کا مخرج میرے ہونٹوں کو گول کرنے سے ہے، میرے ہونٹ گول ہوں گے پوری طرح سے، اور صرف وا نہیں کروں گی میں، اس میں اپنے دانتوں کا اور اندر والے لپ کا استعمال نہیں کروں گی کہ میں اپنے ہونٹوں کو کھینچ کے باہر لاؤں گی اور پھر اس سے واؤ کا مخرج ہم وہاں سے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں زبان جو ہے میری پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوگی۔ اب ان تینوں لیٹرز کو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لپس کا ہم استعمال، ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ با کے لیے میری زبان بالکل ریلیکس رہتی ہے، بالکل سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے۔ میم کے لیے میری زبان بالکل سیدھی ہے، اور واؤ کے لیے میری زبان پیچھے سے تھوڑی سی اوپر اٹھے گی، کیوں؟ کیونکہ میں واؤ کو جب میرے لپس آگے سے میں ان کو اسٹریچ کروں گی، باہر نکالوں گی اور واؤ کو ادا کروں گی، تو وہ اس کی وجہ سے زبان میں تھوڑا سا کھچاؤ آ گیا، تو وہ پیچھے سے اوپر اٹھے گی، وا، اور نیچر آف دا مخرج کی وجہ سے، ہونٹوں کو گول کرنے کی وجہ سے زبان پہ وہ اثر پڑے گا۔ با کے لیے اب دیکھ لیں، با بالکل ہونٹ جو ہے آپس میں ملیں گے تو تب با ادا ہوگا۔ میم، ہونٹ کا اندر والا حصہ وہ ملے گا تو وہ ادا ہوگا۔ واؤ کے لیے جو پوزیشن یہ والی ہونی چاہیے، آپ کی زبان پیچھے سے تھوڑی سی اٹھے گی اور آپ کے لپس جو ہیں باہر نکالیں گے اور پھر اس کو ادا کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کے لیے اس میں ہیلپ ہوئی ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔